چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ سوشل میڈیا سے کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے یہ سوال ہے کہ ہم اپنی زبان میں تاثیر کیسے پیدا کریں کہ لوگ ہماری بات کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ سبحان اللہ، عمل سے تاثیر بنتی ہے۔ خود باعمل ہوگا تو اس کا اثر بات کا زیادہ پڑے گا۔ پھر ایک بولنے کا انداز بھی ہوتا ہے، بعضوں کا انداز بات بالکل اس کی پرفیکٹ ہوتی ہے، 100% درست ہوتی ہے، لیکن لہجہ جو ہوتا ہے نا وہ کاٹ کھانے والا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر وہ اثر پڑتا نہیں ہے۔ اگر یہ دین کے حوالے سے بھی ہمارا جو فیلڈ ہے، کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہے، اس کے گناہ چھڑانے ہیں، یا کسی طرف سے کوئی گناہ کیا ہے اس کو سمجھانا ہے، تو ہم جب تک نرمی سے، پیار سے، اچھے انداز میں اس کو نہیں سمجھائیں گے، اس کو سمجھ مشکل آئے گی۔ تو یہ ہے تاثیر۔ خود ہی زبان میں چاشنی آ جائے گی جب آپ نرمی کا لہجہ اختیار کریں گے۔ اتنی بڑی عمر ہو گئی، ابھی تک تم کو نماز میں سجدے میں پاؤں رکھنا نہیں آتا، اتنی بڑی عمر ہو گئی، سورہ فاتحہ تم کو نہیں آتی، تو اب ظاہر ہے کہ وہ کہاں سیکھ سکے گا، کہاں آپ کے پاس آئے گا۔ پیار سے، محبت سے، بلی کو بھی پیار دیں گے نا، اپنے بچ بچ کریں گے، پیار دیں گے، تو بلی ٹیڑھی ہو کر آپ کے پاؤں سے رگڑ کھائے گی اور شکریہ ادا کرے گی، جیسے ہی شکریہ ادا کر رہی ہے اس پیار کا کہ مجھے پیار تو دیا، ورنہ شش شش کر کے سب بھگا رہے تھے، اور آپ کے پاس آئی تو آپ نے پیار دیا، بچ بچ کیا میرے کو۔ یہ آپ نہیں کی، وہ ٹرائی کر لینا۔ کئی بلیاں ایسی ہوتی جو آ کر آپ کے پاؤں سے یوں بار بار آپ کے پیچھے گول گھومیں گی، آپ سے یوں ٹچ ہو کر یوں رگڑ کھائیں گی، تو یہ اس کا میرا اندازہ ہے کہ شاید شکریہ ادا کر رہی ہو کہ مجھے آپ نے پیار تو دیا، اس نے بھگا دیا تھا، اس نے دوڑا دیا، اس نے پتھر مارا تھا، ادھر پیار ملا مجھے۔ تو پیار سے جب بلی سیٹ ہو جاتی ہے، لوگ جانوروں کو سداتے ہیں، بندروں کو، ریچھ کو، سب کنٹرول کر لیتے ہیں، تو بندہ انسان پھر بھی انسان ہے۔ تو پیار کی لینگویج، میٹھے بول جو ہے نا، یہ سب کے دلوں کو مو لیتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کا ایک قول ہے کہ سلام کرو، مسکرا کر ہاتھ ملاؤ اور دل کے اندر اتر جاؤ، اس طرح کا ہے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے، اچھی طرح محبت دو گے، پیار دو گے، دل میں اتر جاؤ گے، اور ہاڑاوڑی کرو گے تو دل میں تھے تو بھی نکل جاؤ گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ماشاء اللہ مدنی مذاکرہ جامعۃ المدینہ سید پور بنگلہ دیش، جامعۃ المدینہ ماپوتو موزمبک، افریقہ کے ملک سوازی لینڈ، یو کے میں مانچسٹر یو کے، فیضان مدینہ بریڈفورڈ یو کے، ہاگن جرمنی کے شہر میں جہاں نگران شورا بھی موجود ہیں، لائل پور ٹاؤن فیصل آباد، فیضان مدینہ فیصل آباد، تاج کالونی نواب شاہ سندھ، جامعۃ المدینہ سلطان کے رائیون کوہاٹ کے پی کے، جامعۃ المدینہ ڈیفنس لاہور، حیدرآباد، چیچا وطنی غازی آباد پنجاب، ڈنگا گجرات، فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور، حافظ آباد پنجاب، بھینس کالونی کراچی، بھینس کالونی بھوسا منڈی کراچی، سیالکوٹ پنجاب، جنا ٹاؤن فیصل آباد، اور اسی طرح انٹرنیٹ زوم کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک اور پاکستان کے مختلف شہروں میں اجتماعی طور پر جمع ہو کر مدنی مذاکرہ ان مقامات پر دیکھا اور سنا جا رہا ہے، جہاں کی ہمارے پاس اطلاعات ہیں۔ موریشس سے بھی میسج آیا، بلال گنج لاہور سے بھی ہیں۔ الحمدللہ عز و جل۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا شان ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے۔ ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ علماء کرام فرماتے ہیں کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا جلوہ بھی دیکھ رہے ہیں، آج ان کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ تو امیر اہل سنت الحمدللہ جب ہمیں مرید کرتے ہیں تو غوث پاک کا مرید کرتے ہیں۔ تو میں دنیا بھر کے ناظرین سے گزارش کروں گا، اگر کسی پیر صاحب سے مرید نہیں ہیں تو بڑا پیارا موقع ہے۔ امیر اہل سنت مرید کرنے سے پہلے توبہ بھی کرواتے ہیں، تو ہم توبہ بھی کر لیں اور پھر امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے
مریدوں میں شامل ہو جائیں. میرے وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو پہلے ہی کسی پیر صاحب سے مرید ہیں، آپ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں، تو فائدہ یہ ہوگا کہ اپنے ہی پیر صاحب سے مرید رہیں گے، فیضان عطار بھی جاری ہو جائے گا. جو اسلامی بہنیں دیکھ یا سن رہی ہیں وہ بھی بیعت ہو سکتی ہیں. امیر اہل سنت مردانہ الفاظ فرماتے ہیں، آپ زنانہ الفاظ یعنی فیمنن ورڈز دہرائیں تو انشاءاللہ آپ بھی امیر اہل سنت کی مریدنی بن جائیں گی. اسلامی بہنوں کو شوہر یا والد وغیرہ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. اپنے نابالغ بچوں اگرچہ وہ ایک ہی دن کا ہو انہیں بھی بے پیرا نہیں چھوڑنا چاہیے. اسکرین پر جو نمبر دکھایا جا رہا ہے اس پر اپنے نابالغ بچوں کے نام، عمر وغیرہ بھیج دیجئے. انشاءاللہ کریم انشاءاللہ الکریم امیر اہل سنت انہیں بھی اپنے مریدوں میں شامل فرما لیں گے، انہیں بھی امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل کر لیا جائے گا. اگر آپ پہلے سے کسی پیر کامل کے مرید ہیں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ بیعت برکت حاصل کر لیں. جب امیر اہل سنت فرمائیں مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، تو آپ اپنے پیر صاحب سے مرید بھی رہیں گے اور فیضان عطار بھی جاری ہو جائے گا. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ ان تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو جو بیعت ہونا چاہتے ہیں ہم سب کو اپنے مریدوں میں شامل فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا. یا اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اچھا وہ توجہ فرمائیے، مفتی حسان صاحب نے بھیجا ہے مجھے، وہ کہیں سن رہی ہے اس وقت، یہ UK پہنچے ہوئے. وہ جو خوشبو کا میں نے بتایا نا احرام میں، تو اس کی تفصیل ہے. اس جواب کے بدلے اب یہ جواب اس میں یہاں ڈالنا ہے انشاءاللہ الکریم. احرام کی چادریں بدلنے کے تعلق سے مسئلہ ہے کہ احرام کی چادریں بدل سکتا ہے یا نہیں. اب ضرورت ہوئی اور احرام کی چادریں اس نے بدل دی. تو اب اگر خوشبو کی تری یا جرم یعنی عین جسم ابھی تک باقی ہے اس خوشبو کا، تو ان چادروں کو پہننے سے کفارہ لازم آئے گا. اور اگر جرم ختم ہو چکا ہے صرف خوشبو باقی ہے تو پھر محرم وہ چادریں استعمال کر سکتا ہے. ہاں بلا عذر یعنی بغیر مجبوری کے ایسی چادریں استعمال کرنا کہ جس میں صرف خوشبو رہ گئی ہے، جرم نہیں ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے یعنی ناپسندیدہ ہے. علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں جس کپڑے پر خوشبو کا جرم یعنی عین جسم باقی ہو اسے احرام میں پہننا ناجائز ہے. بہار شریعت میں اگر احرام سے پہلے بس آیا تھا یعنی خوشبو میں
بسایا تھا، اور احرام میں پہنا تو مکروہ ہے مگر کفارہ نہیں. تو وہی خوشبو باقی ہے تو کفارہ نہیں ہے اس کا، ورنہ کفارہ. اب کفارہ کیا، پھر اس کی الگ تفصیل ہے کہ جس کو لوگ بتائیں کہ یہ زیادہ ہے، کیونکہ اپنے اوپر فیصلہ نہیں چھوڑا اس میں کہ نفس تو مطلب کم بتائے گا نا تاکہ بڑا کفارہ نہ ہو. تو زیادہ خوشبو ہے، لوگ کہیں کہ تو زیادہ ہے تو دم واجب ہوگا. نیک جانور جس قربانی کے قابل جو ہوتا ہے ایسا جانور رائے خدا میں قربان کرنا ہوگا. حرم کی حدود کے اندر اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے نہ کسی غنی یعنی مالدار کو کھلا سکتا ہے، بلکہ یہ غریبوں میں صدقہ کیا جائے گا. اور اگر لوگ کہیں کہ یہ کم ہے تو پھر کفارہ ہے، اور کفارہ وہ ہے اپنے صدقہ، پھر صدقہ ہے. تو اس صدقہ فطر جو ہم رمضان میں دیتے ہیں تو ان دنوں کی جو بھی قیمت بنتی ہے تو اس قیمت گیہوں یا جو بھی کھجوریں یا جو بھی اس صدقہ فطر ہوتا نا، تو ایک صدقہ فطر کی مقدار اس کو دینا ہے کسی فقیر شرعی کو. حرم میں دینا افضل ہے، اپنے وطن میں بھی صدقہ دے سکتا ہے، لیکن دم جو ہے وہ حدود حرم میں ہی دینا ہوگا. عوام حرم مسجد حرام کو بولتے ہیں جہاں کعبہ شریف ہے. مسجد حرام بے شک حرم میں ہے لیکن حرم کی حدیں دور دور تک ہیں، بہت دور دور تک ہیں. تو جہاں بھی جیسے مینا مزدلفہ یہ بھی حرم میں ہے، تو حرم کے اندر اس کو وہ دم دینا ہے. یہ ایسے ضمناً میں نے تفصیل عرض کر دی کہ ماشاءاللہ آج کل تو ویسے ہی حاجیوں کی روانگیاں جاری ہیں خوش نصیبوں کی، تو کوئی سنے تو اس کو کام آئے. لیکن دم دینے کے لیے آدمی کا دم نکلتا آسانی سے تیار نہیں ہوتا، لیکن جب شریعت نے اگر واجب کیا ہے جہاں مطلب تو رفیق الحرمین ساتھ رکھیں گے تو رہنمائی ہوتی رہے گی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ یہ کہ آپ اس کو پڑھتے رہیں گے تو جہاں دم واجب ہو جائے تو وہ دم دینا پڑے گا. چاہے غلط یعنی بے خیالی میں وہ بھول ہو گئی تو اس میں بھی دم واجب جہاں ہے تو وہاں واجب ہوتا ہے، اور گناہ نہیں ہوتا. وہ جان بوجھ کر کوئی سی بات کی جس سے دم واجب ہوتا ہے پتہ ہے پھر بھی گناہ کیا، بعض اوقات وہ گناہ احرام کے باہر نہیں ہوتا، احرام میں ہوتا ہے وہ گناہ. وہی خوشبو لگانا جس کا بھی مسئلہ چلا، تو چاہے خوشبو سے بندہ مطلب کتنی خوشبو لگا لے، احرام کی نیت نہیں ہے تو جائز ہے. احرام میں لگایا اس طرح نیت کرنے کے بعد تو گناہ گر، اور پھر وہ کفار ہے. اور جان بوجھ کر کیا ہے تو توبہ بھی واجب ہوگی. تو احرام کا معنی یہی ہوتا ہے حرام کرنے والی، یعنی کہ بعض وہ چیزیں جو احرام سے پہلے حلال تھیں اب احرام میں حرام ہو گئی. نماز میں بھی تو ایسا ہے نا، نماز میں کوئی کھانا کھائے تو حرام ہے، نماز بھی ٹوٹ جائے گی. تو اس طرح مطلب نماز میں بھی کئی چیزیں جو نماز سے پہلے حلال تھیں اب حرام ہو گئی. یہی روزے کا حال ہے کہ روزے میں بھی بہت ساری حلال چیزیں تھیں، رات کو آپ وہ استعمال کریں، روزے میں نہیں کر سکتے. یہ سب شریعت کی حدیں ہیں اور حکام ہیں، اور 80 منن والے سوچنے والے نہیں ہیں. جو شریعت نے فرمایا، اللہ رسول نے فرمایا، لبیک، ہم حاضر ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگ احرام میں جیسے بالدار ہوتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ کام کریں گے تو دم ہوگا، تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں دم دے دیں گے. یعنی ان کے لیے دم کی رقم کوئی چیز نہیں ہوتی تو وہ اس کام کو بڑا آسان سمجھ لیتے ہیں. تو اگر یہ پتہ ہے کہ اس کام سے منع ہے اور اگر ہم کریں گے تو کفارہ دینا پڑے گا، تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم دے دیں گے، ایک نہیں 2 کفارے دے دیں گے. تو یہ سوچ کر وہ عمل کرنا کیسا؟ یہ کوئی سے کرتے ہوں گے مالدار لوگ تو یہ گناہگار ہیں اس طرح کہ اللہ رسول کی نافرمانی ہے اس میں. اللہ پاک نے فرمایا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس پر عمل کرنا ہے. تو بتقاضا بشریت ہو گیا، چلو تو اس کو تو بولے گا آدمی مطلب اس کا جو بھی کفارہ دے گا توبہ کرے گا، لیکن جان بوجھ کر ایسا کرنا یہ تو مزید گناہ گار ہوگا، بے باکی ہے. اور جو بے باکی ہوتی ہے گناہوں میں دلیری جو ہوتی ہے نا، یہ معاذ اللہ بعض اوقات کفر تک لے جاتی ہے. جیسے بولتے ہیں نا قیامت کے دن یہ ہوگا، جو سب کے ساتھ ہوگا اپنے ساتھ ہوگا. یہ بھی شاید آپ نے سنا ہوگا، مجھے یاد پڑتا ہے میں نے سنا ہے کیسے بے باک لوگ بھی ہوتے ہیں.
یہ تو بہت خطرناک ہے نا، بلکہ یہ تو مجھے تو یہ خطرناک ہے نا، کیونکہ یہ اللہ کی عذاب کو ہلکا جانا نا، کہ جو سب سارے جہنم میں جائیں گے تو جو سب کے ساتھ ہو ہم بھی ہوگا. تو اگر معاذ اللہ یہ اللہ کے عذاب کو ہلکا جانتا ہے پھر تو اسلام سے نکل جائے گا، جو اللہ کے عذاب کو ہلکا جانے. بے باکی کا دور بہت ہے، صحبتیں نہیں ہیں، صحبتیں نہیں ہیں، دینی معلومات نہیں ہیں. جو دینی معلومات فراہم کرتے ہیں ان سے نفرت کی جاتی ہے. یہ مولانا آ گیا ہمیں مسئلے بتائے گا. چلو ایسی سوچیں بن گئی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے مطلب ایسی سوچیں نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے آپ کو بہت بڑی نعمت دی ہے دعوت اسلامی، جو آج دنیا کے کئی ممالک میں الحمدللہ ایک اچھا ماحول فراہم کر رہی ہے، دین سکھا رہی ہے، سنتیں سکھا رہی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ عظمت سے بچھڑے ہوئوں کو اللہ پاک کی بارگاہ میں لا رہی ہے. تو ان کے ساتھ آپ بھی شامل ہو جائیں اور اپنی آخرت بنائیں اور اپنا ایمان بچائیں. ان کی صحبت میں رہیں گے انشاءاللہ ایمان کی حفاظت کا بھی سامان ہوگا، گناہوں کی پہچان ہوگی اور نیکیوں کا شوق بڑھے گا، نمازوں کا شوق بڑھے گا. یہ اس کے لیے آپ سے کوئی پیسہ تھوڑی مانگ رہا ہے، آپ شامل ہو جائیں دعوت اسلامی میں. کوئی ممبر شپ نہیں ہے، کوئی مطلب داخلہ فیس نہیں ہے. ہمت کریں سب دعوت اسلامی جہاں اجتماعات ہوتے ہیں شامل ہوں، ہفتہ وار اجتماع میں، اور اپنے دین سنتیں سیکھنے سکھانے کے قافلے ہیں ان میں سفر کریں. نیک اعمال کا رسالہ ہمارے یہاں دیا جاتا ہے، تو عیسائی بھائیوں کے لیے 72 نیک اعمال ہیں، عیسائی بہنوں کے لیے 63 ہیں، 72 72 63 63. تو یہ مطلب، اور قیدیوں کے لیے بھی ہے، تو جو ڈیف ہیں خصوصی اسپیشل پرسن ان کے لیے بھی، سب کے لیے الگ نیک اعمال. ان کی فگر بھی مختلف ہیں سب کے لیے الحمدللہ، بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے. تو اب آئیں تو صحیح، سب کو مطلب ہے کہ انشاءاللہ وہ جنت میں جانا بھی ہے اور آقا کے پیچھے پیچھے سب کو لے چلنا بھی ہے انشاءاللہ. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. خلد میں صلو علی ہو الحبیب. ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. حضور یہ ایک سوال آیا تھا کہ جو چمکدار افشاں یا افشاں جو ہاتھوں پہ لگ جاتی ہے، اس سے کیسے جان چھڑائی جائے؟ بچے کو اٹھایا اور اس کے کپڑوں میں لگی ہوئی ہے، یا گھر والوں کوئی بھی ایسا لباس ہے جس پہ افشاں ہوتی ہے، ہاتھ پہ لگ گئی، جسم پہ کہیں لگ گئی، تو وضو وغیرہ کے لیے اس کو چھڑانا ضروری؟ یہ مسائل تو ہیں اس کے کہ اس کے لیے پانی نہیں بہتا، لیکن اب چونکہ اس میں حرج کی صورت کی وجہ سے کوئی رعایت ہے. مفتی سعید صاحب اگر اس کی وضاحت فرما دیں. اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر تو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ لگی ہوئی ہے تو اس کا چھڑانا لازم ہوگا. یعنی اگر اس کی وجہ سے پانی نہیں بہے گا اعضائے وضو میں تو اس کو چھڑانا لازم ہے. اگر بالفرض پہلے معلوم نہیں چلا اور اس نے وضو کیا، اس کو توجہ نہیں گئی، کیونکہ ہوتی بھی بہت باریک باریک ہیں، نظر بھی نہیں آتی بعض اوقات، اور نماز پڑھنے کے بعد ظاہر ہوا کہ بھئی یہ لگی ہوئی تھی، تو اب حکم یہ ہے کہ نماز اس کی ہو جائے گی، البتہ اس کو چھڑا کے اس پر پانی بہانا ہوگا. اگر نماز سے پہلے ہی پتہ تھا تو پھر اس کو پہلے چھڑایا جائے گا، پھر وضو کر کے نماز پڑھی جائے گی.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर, कुर्बानी के दिन हैं, लोग मंडी में जा रहे हैं, जानवर ले रहे हैं, बड़ा रौनक वाला माहौल भी होता है। अब उसमें एक और चीज़ कई सालों से अब ऐड हो गई है कि ख़वातीन भी जाने लगी हैं और बेपर्दगी का एक आलम है और पूरी फैमिली के साथ अब लोग जाते हैं और सुना यह है कि वहाँ एक मेले का समा बनता है। अच्छा, एक तो मंडी में जाना, दूसरा अब हमारे कराची में बिलखुसूस चूँकि बड़ी बड़ी इमारतें हैं तो इमारतों में नीचे जो है वो टेंट लगते हैं या जानवर बांधे जाते हैं और वहाँ भी एक इमारतों के बाहर या कॉलोनियों में, मोहल्लों में एक मेले का समा बनता जा रहा है। तो वहाँ भी अब रातों को देर से ख़वातीन का आना, जानवर देखने आना, तो इसके बारे में क्या फरमाते हैं और इसमें फिर पर्दे के मामलात में क्या ख्याल रखना चाहिए? है तो एक चीज भूल, अब जब ये ज़बा होता है ना, आम गैर महरम गोश्त फरोश जो ज़बा करता है, उस वक्त भी जवान औरतें बाज़ वक्त खड़ी हो जाती हैं। यह बड़ा मतलब है कि नाजुक दौर है। मंडी में इनका काम क्या है? अच्छा, फिर खरीदना भी नहीं होता होगा। जैसे रमजान शरीफ में खादी पर्स लेकर घूम रही होती मार्केटों में, भाव पूछने होते हैं खाली, वो बस वो टाइम पास करना होता, रौनक देखनी होती है। ये रात को हमारे यहाँ बड़े शहरों में, कराची का माहौल जो है वो रात को देर तक वो बाजार खुले होते हैं, कई बाजार। तो इसी तरह मतलब मंडी, तो मंडी में भी औरतों को नहीं जाना चाहिए। ये औरतों की कोई गुंजाइश है नहीं। चल, मर्द होते हैं जानवर खरीद सकते हैं, औरतें खरीद तो सकते ही नहीं, संभाल सकते नहीं है जानवर। तो इसलिए औरतों के जाने की कोई सूरत समझ में नहीं आ रही, सिवाय सैरो तफरीक है, ये जाती है। कुछ लोग बेपर्दगी तो अब कुछ लोग इसलिए ले जाते होंगे कि अब ले आते हैं, बाद में घर वाले डांटते हैं, देखो कैसा लेकर आए, समझ तो है नहीं आपके अंदर, है कोई चीज़ खरीदने आती नहीं है, तो उन्हीं को साथ ले जाते हैं ताकि आप ही सेलेक्ट कर लो कि ठीक है कि नहीं है। और कुछ जगहों में, कुछ घरों में ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ घर वालों की परमिशन के बगैर खरीद ही नहीं सकते, तो इसलिए भी हो सकता है ले जाते हो। अब कोई ऐसा बेचारा कमजोर बंदा है तो घर में SHO पावरफुल है, तो फिर वो पहले से उससे कोई मतलब ये नहीं कि शराइत तय कर लेना कि मैं ला रहा हूं और मेरे में अक्ल तो है नहीं। अब तो तस्वीर और वीडियो भी भेजी जा सकती है ना। बच्चिया समझ कर बछड़ा कान पकड़ के ला के खड़ा कर दूं, ये पहले से तय कर ले उससे, तुमने कुछ बोलना नहीं है। तरकीब तो बन सकती है ना, बिल्कुल। अब सी वाईडी है तो फिर वो हिम्मत उसको चाहिए पहले ना। समझाए, वरना वो हिस्सा डाल देगी गाय में, और क्या। बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। तो ये तो लाखों में कोई होता होगा ऐसा, अब सरकार कोई लाखों में ऐसा होता होगा एक, बाकी मर्द होता है। कुर्बानी चलो ठीक है, मैं अपनी लाता हूँ, मेरी कुर्बानी है, उसमें तुम्हें कुड़ करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे हिस्से का तुम बकरा वगैरह तुम तरकीब बना लो। तो ऐसा नहीं है। असल वो अकबर इलाहाबादी बहुत पहले कह गए, बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीबियां, बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीबियां, अकबर जमी में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे पर्दा तुम्हारा वो क्या हुआ? हाँ, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी वो अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। तो खाली भेल बकरों की क्या बात है यार, हम मर्दों की अक्लों पे पर्दा पड़ा हुआ है। मेम साहब बनाकर इसको शादी हॉल में ले जाते हैं और वो क्या नहीं कर रहे मतलब। तो इसलिए अब खाली वो बकरे में ही मतलब घर में फड्डा खड़ा करे, ये बाकी सारे धंधे करता हो, बेपर्दा घुमाता हो उसको, तो वो कहाँ उससे इसमें भी नहीं करेगा, उसमें भी इताअत करेगा। जी लब्बैक बेगम साहिबा, चलते हैं, यस 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 मैडम, चलो भाई। तो ये मतलब अगर ऐसा कोई जन मुरीद है तो उसके भी अलग मामलात होंगे। बाकी जो वाकई ने मर्द है और गैरतमंद मर्द है, अल्लाह और रसूल से
کہ اطاعت کرنے والا خوف خدا والا مرد ہے تو وہ اس کو سمجھا سکتا ہے. وہ پہلے سے اس کو اگر فری ہینڈ دیا ہوا ہے تو وہ بکری کا بچہ بھی نہیں لانے دے گی کہ میں چلوں گی ساتھ، ورنہ تم منڈا جاؤ گے. اور اگر پہلے سے اس نے سب ماحول رکھا ہے گھر میں خوف خدا والا تو وہ بولے کوئی تو بھی نہیں جائے گی کہ میں نہیں جاتی، ہاں یہ لے آئیں گے، یہ لے آئیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا اب یہ عمارتوں کا آپ نے بتایا، یہ عمارتوں کا ماحول، محلے کا ماحول، تو وہ اصل لینے لے جانے کا مسئلہ کم ہوتا ہے، وہ بس وہ دیکھنا ہوتا ہے. بڑے شہروں میں یہ ہوتا ہوگا، کراچی شاید دنیا میں اس معاملے میں ٹاپ مجھے لگتا ہے، کیونکہ اگر آپ بولو کہ پنجاب فلاں شہر ہوگا، لیکن پنجاب سے جانور بکنے کراچی آتے ہیں. میں نے ابھی تک نہیں سنا کراچی سے جا کر کوئی پنجاب میں بیچتا ہو. سندھ کا فلاں شہر نہیں، کراچی، سندھ بھی کراچی میں لاتا ہے مال اپنا، منڈیاں سندھ میں لگتی ہیں، وہاں سے خرید کر لوگ لے آتے ہیں بیچنے کے لیے. تو یوں مطلب یہ کہ کوئٹہ سے ہی آتے ہیں، کوئٹہ کے بکرے تو مشہور ہیں، دمبے جو ہوتے ہیں مخصوص ان کی شکل و صورتیں ہوتی ہیں وہ لے آتے ہیں. تو کراچی جو ہے یہ شاید مرکز ہے پاکستان کا. پاکستان جو ہے اس معاملے میں شاید دنیا کا مرکز ہے. خوبصورت جانور ہے جو قربانیوں میں جانور بکتے ہیں نا، تو یہ مطلب ان کا یہ کراچی مرکز ہے. تو اس میں عمارتوں میں، پلازوں میں واقعی یعنی اتنی قربانیاں ہوتی ہیں، اتنے جانور باندھے جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ بڑی عمارتیں ہیں تو اس کے گراؤنڈ پر وہ بڑی جگہیں ہوتی ہیں، کار پارکنگ، اور یہ کاروں کو بھی میرا خیال ہے نکال دیتے ہوں گے اور وہ جانور وہاں بنتے ہیں. وہ تماشا تو. اور پھر خوبصورت جانور خریدنے والے کراچی میں زیادہ ملیں گے، جبھی تو خوبصورت جانور پنجاب وغیرہ سے کراچی میں لائے جاتے ہیں بیچنے کے لیے. اور واقعی یہ کہ جانور ایسا کہ اکھ ٹھری رہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، ایسے جانور کہ دنیا نے کیا دیکھے ہوں گے قربانی کے جانور. اب سوشل میڈیا سب کو دکھا رہا ہے، اور ہم تو بچپن سے یا جب سے وہ سنبھالا ہے اچھے اچھے خوبصورت جانور دیکھ رہے ہیں کراچی میں الحمدللہ. تو جتنا خوبصورت جانور، قیمتی جانور اللہ کی رضا کے لیے بندہ قربان کرے گا خلوص کے ساتھ، ثواب زیادہ ملے گا. دیکھنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے. تو اسلامی بہنوں کو صبر کرنا چاہیے، اور خوبصورت جانور دیکھنے کے لیے بھی جہاں مرد ہوتے ہیں غیر مرد وہاں نہ جائیں. گے مشورہ یہی ہے. اور اگر بے پردگی ہو رہی ہے تو جانا گناہ گار ہے. بے پردگی نہیں ہے اور جا رہی ہے تو پھر بھی مشورہ ہے کہ بچنا دشوار ہے. کیسا نہ ہو کہ ایسے نالائق مرد ہوتے ہیں کہ پھر گائے کے اور بیل کو دیکھنے کے بجائے کچھ اور دیکھنا شروع کر دیں گے. تو یہ مطلب ایک غیرت کے خلاف ہے عورت کی کہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے اور اس کی کوتاہی کی وجہ سے دیکھے. تو یہ بہت بری بات ہے، سے بچنا چاہیے. اور اسی طرح قربانی ہوتے وقت بھی عورتیں باہر آ جاتی ہیں دیکھنے کے لیے، یہ بھی نہ کریں. اب آپ بولو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا کہ اپنی قربانی کے بعد حاضر ہو جاؤ، اور سرکار نے ذبح فرمایا. یہ صورت اور ہے، اور یہ جو آج کل کی صورتیں اور ہیں. تو باپ ذبح کر رہا ہے، سگا بھائی ذبح کر رہا ہے، شوہر ذبح کر رہا ہے، اور اس میں بیٹی، بہن یا بیوی آ کر کھڑی ہوتی ہے، اور کوئی غیر مرد کا وہاں گزر نہیں ہے، گھر کا کمپاؤنڈ ہے، تو بے شک وہاں کھڑی رہے. کس نے منع کیا؟ بات تو غیر مردوں سے بچنے کی ہے. تو گوشت فروش غیر مرد ہوتا ہے نا، جو ہم لاتے ہیں پیسے دے کر اجرت پر ذبح کر رہا ہے، اس کا بیچارے کیا قصور ہے؟ وہ عورت آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اس کے پاس، جوان عورت. تو پھر یہ کہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس کا دماغ خراب ہو جائے اور گردن کے بجائے ہاتھ پر چھری چلا دے. یہ مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. نگاہ تو پھر بہکتے دیر نہیں لگتی نا، ادھر نگاہ بہکی، ادھر ہاتھ پھسلا، ہاتھ بہکا، مسئلہ ہو گیا. ہو بھی جاتا ہو تو کیا پتا، ہر بات ہم تک تو پہنچتی نہیں ہے. اللہ پاک ہم کو شرم و حیا عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ عورت کے لیے کون سی چیز بہتر ہے؟ عرض کی
نہ تو عورت غیر مردوں کو دیکھے اور نہ غیر مرد اسے دیکھیں. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جواب کو پسند فرمایا. حوالہ احیاء العلوم جلد 2 صفحہ 46. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور 22 ذی قعدہ شریف مرحوم رکن شورا حاجی زمزم اتاری کا یوم وفات بھی ہے. آپ نے ان کو نیک عمل کرنے میں کیسا پایا آپ نے؟ حاجی زمزم رضا کا تو خیر جواب نہیں. ایسا سعادت مند اور شریف انسان کم دیکھے گئے ہیں دعوت اسلامی میں. جو میں نے دیکھے اسلامی بھائی ماشاءاللہ سارے اچھے تقریباً ہیں، لیکن یہ کہ یہ بہت اطاعت گزار دیوانے تھے. حیدرآباد میں ان کا گھر تھا اور جب دیکھو یہ کراچی میں میرے پاس آ کے رہتے تھے، آ کے پڑے رہتے تھے میرے پاس. چھٹی کے دن آ کے جیسے آ گئے، ویسے چھٹیاں ہیں تو میرے پاس گزار رہے ہیں وقت. اور میں ان کو دیکھتا تھا قریب سے. بہت پیارے اسلامی بھائی تھے، میں ان سے متاثر ہوں. اور ان کے جانے کے بعد یہ بہت کمی محسوس کی ہے میں نے ان کی. اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے اور ہمیں بھی اچھے اخلاق اور عادات و اطوار نصیب کرے. اخلاق بھی اچھے، ملنے کا انداز اچھا، انفرادی کوشش، نمازوں کی پابند، شریعت کی پابندی، اور کافی ان میں نے اچھی اچھی باتیں محسوس کی، بلکہ دیکھی اور ان کو قریب سے دیکھا ہے میں نے ماشاءاللہ. میں نے یہ نیک اعمال کا نام پہ لیا تھا مدنی انعامات. اتنا اسلامی بھائی اس کو قبول نہیں کر پا رہے تھے. ایک دور یہ بھی گزرا، ایسے حالات ہوئے اور میں کافی دل برداشت تھا. تو انہوں نے مجھے ڈھارس دی تھی اور کہا کہ یہ اس وقت ہم سوالات کہتے تھے جی. تو کہا یہ تو مدنی انعامات ہیں، نام انہوں نے ہی دیا تھا اس کا، مدنی انعامات ہیں، میں ہوں نا، ساتھ ہوں آپ کے. اور اس طرح مجھے ڈھارس دی، ہم مل کے چلائیں گے اس کو اور انشاءاللہ ہم نافذ کریں گے اس کو. پھر یہ کہ میرا حوصلہ بڑھا تھا اور انہوں نے بڑا ساتھ دیا تھا. اور ماشاءاللہ یہ حاجی امین کو یہ دور یاد ہوگا اور شاید ابراہیم شاہ صاحب خود ساحل کو بھی یاد ہوگا. بالکل یاد. حاجی زمزم نے اس کو اٹھایا ہے نا، انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا تھا. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. اس لیے میں نے ان کو وہ لقب بھی دیا نا، تاجدار مدنی انعامات. لیکن اب مدنی انعامات ہم کہتے اس لیے نہیں ہے اس کو کہ وہ لوگوں کو سمجھانا پڑتا تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے مدنی انعامات، تو اس نے نام رکھ دیا نیک اعمال. تو تاجدار نیک اعمال، لقب بھی تبدیل. تو یہ ماشاءاللہ مطلب یہ کہ انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا. بڑے رسالے بھی انہوں نے وہ ترتیب دیتے تھے، لیکن کہیں بھی ان کا نام نہیں ملے گا رسالوں میں. کئی رسالے انہوں نے مرتب کیے. المدینۃ العلمیہ اسلامک اسلامک ریسرچ سینٹر میں یہ آنا جانا ان کا بہت رہتا تھا. اور ماشاءاللہ ان کو مواد دیتے تھے اور یہ خود لکھتے تھے، لکھواتے تھے. تو کئی رسالے ان کی طرف سے مطلب یعنی کہ ان کا نام نہیں ہوتا تھا اور شائع ہو جاتے تھے. ایسے آدمی تھے یہ. ورنہ تو لوگ جھگڑا کرتے کہ میرا نام ڈالو. ایک بات لکھے کہ آرٹیکل لکھے گا تو میرا نام آنا چاہیے، پھر نام میں نمایاں آنا چاہیے. جیسے نہیں یا کونے میں ڈال دیا میرا نام، اوپر فرنٹ میں لکھو اور وہ بڑی رائٹنگ میں لکھو. ایسے جھگڑالو ہوتے ہیں لوگ. وہ اللہ کے لیے لکھنے والا جو ہوگا نا وہ مطالبہ نہیں کرے گا کہ میرا نام ڈالو یا نمایاں ڈالو، فرنٹ پیج پہ ڈالو، ٹائٹل جو فرسٹ ٹائٹل پیج ہے اس پہ ڈالو. اور یہ نہیں، ان کو اس طرح کی مطلب کبھی بھی نوٹ نہیں کیا میں نے. مجھے پتا ہے میں نے یہ ایک سمجھو کہ وہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، سب کو شاید یہ پتہ بھی نہیں ہوگا. اتنے رسالے مرتب کیے انہوں نے. یہ بھی تو محبوب عطار بھی بن گئے نا. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. دیکھو ان کو صلہ بھی تو مل رہا ہے نا کہ ان کی محبت دلوں میں ہے. لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں، موج لگی ہوئی ہے.
تو جو مطلب کچھ کرتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اخلاص سے چھپ کر کرتا ہے، لیکن وہ چھپا رہ نہیں سکتا، کوئی نہ کوئی صورت بن جاتی ہے. یعنی وہ اس طرح کی روایتیں کہ کوئی 7 پردوں میں چھپ جائے، اتنے پردوں میں چھپ کر بھی عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، بس اللہ جانے، بندہ جانے. لیکن اللہ پاک اس کا چرچا لوگوں میں ڈال دیتا ہے، اس کے عمل کو اللہ پاک مطلب لوگوں پر ظاہر کر دیتا ہے. اس طرح کی حدیثیں وہ آپ کو جنت میں لے جانے والے اعمال میں یہ حدیثیں مل جائیں گی آپ کو. اس طرح مطلب یہ کہ کم بولنے اور آنکھوں کی حفاظت کا بھی بہت ذہن دیتے تھے حضور حاجی زمزم رحمت اللہ. جی ہاں جی ماشاء اللہ. کفل مدینہ کے تعلق سے تو ان کی بڑی خدمات ہے، بہت خدمات ہے، اشارے سے بات، لکھ کر بات، بڑے اس پہ خود بھی عمل کرتے تھے، اس کو کافی انہوں نے فروغ دیا. امیر علیہ سنت سے سوال ہے، نکاح کے موقع پر حق مہر لازمی رکھوایا جاتا ہے، لیکن اگر دلہن والے یہ کہیں کہ حق مہر لینا ہمارا حق ہے لیکن ہم یہ لینا نہیں چاہتے یا ہم اسے خود سے معاف کر رہے ہیں، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ میرے گھر والوں کے لیے دعا مغفرت فرما دیں. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب. یہ حق مہر جو ہے یہ واجب ہوتا ہے اور یہ دیا جاتا ہے اصل بیوی کو. اب یا تو بیوی نے کسی کو وکیل کیا، خاندان کے فرد کو یا کسی کو، یا وہ انڈرسٹوڈ ہو دلالتاً، مطلب یہ ہو کہ فلاں یہ کرے گا تو ٹھیک ہے کہ وہ وصول کرے گا، ادا کرے گا وغیرہ. وہ شوہر کی طرف سے ادا ہوتا ہے ہر حق مہر. خیر، تو یہ معاف کرنا تو یہاں کوئی بنتا اس لیے نہیں ہے کہ ابھی تو حق مہر پر قبضہ آیا نہیں ہے، یعنی دیا نہیں ہے نا حق مہر. ہاں ادھار بھی طے ہو گیا ہے تو ابھی معاف کیا جا سکتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، لیکن وہ طے ہو جائے. لیکن یہاں تو طے ہونے سے پہلے ہم کو حق مہر نہیں چاہیے یوں کہا جا رہا ہے، تو یہ معاف ہے، اور یہ معافی کی صورت نہیں بنے گی، واجب رہے گا. مہر یعنی کہ طے نہیں بھی ہوا تو مہر مثل واجب رہے گا. اس برادری میں ان دنوں جو بھی رواج ہو جتنا دینے کا وہ مہر مثل کہلاتا ہے، اتنا دینا واجب رہے گا. ہاں اس نے لے لیا، جیسے عورت لے لے یا اس کے وکیل نے قبضہ کر لیا، اب وہ عورت کی منظوری سے وہ دے دیتا ہے دینے والے کو، تو وہ صورت پھر ایک ہبہ کی صورت بنے گی، یعنی گفٹ کی صورت بنے گی. ورنہ خود سے معاف کرنا یہ بنتا نہیں ہے کیونکہ ابھی تو دیا ہی نہیں ہے نا. مزید مفتی صاحب کچھ اگر روشنی ڈالیں اس پر تو بھول ہوئی ہو کہیں میری. مہر اگر مقرر ہو چکا، یعنی نکاح ہو چکا، ایجاب و قبول ہو چکا اور مہر بھی مقرر تھا، تو اب بیوی اگر اپنی رضامندی سے اسے معاف کرتی ہے تو یہ معاف ہو جائے گا. اور جو آپ نے صورت بیان فرمائی کہ ایجاب و قبول سے پہلے ہی اور یہ بات کر جائے ہمیں مہر نہیں چاہیے ہم معاف کرتے ہیں، تو یہ ابھی تو ایجاب و قبول ہوا نہیں، مہر مؤکد ہوا نہیں ہے، تو پہلے سے معاف کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا. ہاں جب نکاح ہو گیا، ایجاب و قبول ہو گیا اور مہر مقرر کیا گیا تھا، تو اب اگر عورت جو ہے وہ معاف کر دیتی ہے اپنی رضامندی سے اور شوہر اسے قبول کرتا ہے تو اس صورت میں معاف ہو جائے گا. وہی جو مہر معجل تھا، ایک تو معجل ہوتا ہے فوراً ادا کیا جاتا ہے، اور معجل یہ کہ وہ بعد میں، جس کو ہم عام زبان میں ادھار بولتے ہیں، بعد میں دے گی. تو ادھار والا معاف کرنے کا تو میں نے عرض کر دیا تھا، مگر وہی کہ جب نکاح ہو گیا تبھی معاف کرے گی نا، ایجاب و قبول ہو گیا. یہ وضاحت بھی اچھی ہے جو آپ نے فرمائی، ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ابھی ایک کتاب کا تذکرہ ہوا، محبوب عطار کی 122 حکایات، 58 روپیز میں آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے فری ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں.
हदीयतन मीनिंग पैसों से खरीद सकते हैं, 58 हदीयतन रुपीस हासिल में कर आप सकते हैं। मकतबतुल मदीना से खरीद सकते हैं। पहले किताबों पर लिखा होता था हदीया, अब लिखते हैं प्राइस, क्योंकि पहले हदीया में लोग शायद समझते थे वो खूबसूरत लफ्ज है कि अदब वाला लफ्ज है, लेकिन अब ये समझते नहीं है। हम मेमन लोग जो है ना, पहले भी बचपन से यही सुना था कि जो हज पे से आते हैं ना और वो गिफ्ट देते थे, एक प्लेट में नाम लिखवा कर, एल्युमिनियम की प्लेट होती थी उसमें नाम लिखवा कर देते थे, तो उसको हम हदिया बोलते थे। अब तो खैर वो बाद में पता चला हदिया माने वो गिफ्ट, तोहफा। तो ये यूं हदिया तोहफा नहीं है, यहाँ तो प्राइस है, लेकिन वो एहतरामन पहले हदिया इसको भी कहा जाता था और किताबों पे यही लिखा होता था। हो सकता है पुरानी किताबों में लिखा हुआ भी मिल जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। पहले मैं लिखता था कि वो मतबुआ मकतबतुल मदीना किताब के ताल्लुक से जब अपनी किताबों में लिखता था मतबुआ, मकतबतुल मदीना का मतबुआ रिसाला, तो गालिबन निगरान शूरा ने मुझे बताया था कि मुझे पूछा किसी ने, पूछते कि मतबुआ होता क्या है। मेरा माथा टंका, ये प्रिंट बाय समझेंगे मतबुआ में नहीं समझेंगे। तो मतबुआ मैंने प्रिंट बाय कि भाई फुला की तरफ से छापा होता, लफ्ज मतबुआ भी नहीं लिखता मैं, अब प्रिंट बाय भी नहीं बोलता। मकतबतुल मदीना का रिसाला, ये और आसान हो गया ना। अब जैसे घरेलू इलाज, तो इसमें हकीम लोग बोलते हैं सुफूफ। आप सुफूफ में समझेगा कौन, तो इस सुफूफ मैंने पाउडर, अपने पाउडर लिखे। चूरन में भी अभी समझते लोग, सुफूफ में शायद नहीं समझते। और भी इस्तिलात डॉक्टर्स की भी होती हैं, हुक्मा की होती हैं, अपनी अपनी इस्तिलात होती हैं, हार्ड लफ्ज। तो वो अवाम जो होते हैं इनको आमतौर पे इसमें समझ कम आती है। इसलिए अगर समझाना मकसूद है तो आसान वर्डिंग यूज करे, और समझाना मकसूद नहीं है, अपनी जबान दानी का सिक्का जमाना मकसूद है, तो फिर अब जो करे, जैसी नीयत वैसी मुराद, ये जाने इसकी क़यामत जाने, इसकी आखिरत जाने बोलने वाले की। रिवायत एक ऐसी है इस तरह की कि जिसने बोलने के इस तरह के अंदाज सीखे के कुछ कि जिससे लोगों के दिलों को अपनी तरफ माइल करे। अब उसकी वो मैं भूल गया हूं, उसकी वहीद है कुछ, कोई हदीस अगर ये आ गई तो मैं इंशाल्लाह, किसी ने भेज दी मुझे तो इंशाल्लाह मैं बयान कर दूंगा। और वो शेर में जो मेरी रुकावटें थी, गलती हो गई थी, तो शेर भी आ गया मेरे पास, तो मैं ये पढ़ देता हूँ, वहां उसको एडजस्ट कर लेना, और वो चूंकि चुनाचे वाले टुकड़े जो थे वो निकाल देना इंशाअल्लाह करें। अकबर इलाहाबादी ने खूब फरमाया, बेपर्दा मुझको आई नजर चंद बीबियां, अकबर जमी में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा पूछा जो उनसे आपका पर्दा किधर गया। कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया की एक तहरीर के अल्फाज कुछ यूं थे कि जिन बातों पर झगड़ा करके लोग मनोमट्टी तले सो जाते हैं, उन्हीं बातों पे हल्की सी मट्टी डालकर दुनिया में पुरसुकून जिंदगी गुजारी जा सकती है। अमीर सुन्नत इस तहरीर के बारे में कुछ इरशाद फरमा दीजिए। जरा स्क्रीन पर नजर आएगी ना तो इंशाल्लाह अर्ज करता हूं।
जिन बातों पर झगड़ा करके लोग मनो मिट्टी तले सो जाते हैं, इन्हीं बातों पे हल्की सी मिट्टी डालकर दुनिया में पुरसुकून जिंदगी गुजारी जा सकती है। वाह, बड़ी प्यारी मतलब ने किसी की सोच है ये वाकई छोटी छोटी बातों पर लोग फसाद खड़े कर देते हैं, लड़ा लड़ी मारा मारी, बाद एक दूसरे को मार काट डालते हैं और मनो मिट्टी तले सो जाते हैं, दफन हो जाते हैं। अगर इस तरह की बातों पर ये तवज्जो न देते, इसको मतलब दरगुजर से काम लेते, यानी थोड़ी सी मिट्टी डाल देते इस पर, यूं के मतलब इसको नो लिफ्ट करते, इसी बातों को शायद इग्नोर करते, इसको बोलेंगे है ना, इग्नोर कर देते, तो इनकी जिंदगी पुरसुकून इनकी जिंदगी पुरसुकून हो जाती, टेंशन फ्री रहते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी बातों पर टेंशन क्रिएट कर देते हैं, लड़ा लड़ी कर देते हैं, फिर शुकूक शुबुहात वहमात बदगुमानियां भी आगे पीछे से घेर लेती हैं और बंदा फिर ये के कहीं का नहीं रहता, और फिर वही लड़ाई झगड़े और फिर खून खराबे कत्लो गारतगरियां होती हैं। इसलिए वो दिल समुंदर जैसा रखना चाहिए। समुंदर समझते हैं, समुंदर की मिसाल क्यों दी? समुंदर में ये खूबी है कि इसमें नदियां, चश्मे, बारिश का पानी, नदी नाले का पानी, यहाँ तक के सीवरेज गटर का पानी, ये सब समुंदर में जाते हैं। और समुंदर इतना मतलब ये समुंदर जो है ना, वो सबको अपने अंदर ले लेता है और अपने रंग में रंग लेता है और चलता रहता है। ना इसमें वो गटर की बदबू आती है, ना उसकी मिठास बाकी रहती है। इसका रंग है नमकीन, समुंदर की जो जात है वो नमकीन है, सबको नमकीन बना देता है। इस तरह में समुंदर की तरह अपना दिल हो और जहन हो कि जो भी आए आए, तू भी आ, तू भी आ, तू भी आ, सबको अपने रंग में रंग ले और चलता रहे, टेंशन फ्री। वरना ये टेंशन पालेंगे तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इस्लामी भाई ने एक वजाहत की है कि हाजी जमजम मरहूम रुकन शूरा का योम विसाल जो है वो 21 ज़िक़ादा शरीफ है। तो हाजी जमजम रहमतुल्लाह अलैह का विसाल जो है 21 ज़िक़ादा को हुआ। अच्छा, 22 नहीं बल्कि 21, वो 21 ज़िक़ात ये दावत इस्लामी की मरकजी मस्जिद शूरा के रुकन हाजी जमजम रजा मरहूम का यौम वफात है। ये वहां जरूरतन एडजस्ट कर लेना, 22 वाला निकाल देना इंशाअल्लाह करीम। अच्छा, अभी जो मैंने शेर पढ़ा उसमें मुझे भी कुछ यूं हुआ था कि मैं पहले जिस तरह पढ़ता था, अब तो आज तो जरा भूल गया था मैं, लेकिन ये कि उसमें वो किधर गया की जगह क्या हुआ, तो मैं ये दोबारा पढ़ लेता हूं। हाजी इमरान ने मुझे भेजा है, निगरान शूरा ने। बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीबियां, अकबर जमी में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो मैंने आपका पर्दा वो क्या हुआ? कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। की पड़ गया, ये इसमें भी ये भी याददाश्त से शायद लिखा गया हो, वो भी याददाश्त से लिखा गया हो। कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। मर्दों की अक्ल, अक्ल मुअन्नस है ना, शायद मैं भूला नहीं हूं तो। मैंने की जगह शायद उनसे, अब तक मैं पढ़ता रहा हूं। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ? कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। अब ये जरा इसको रिकन्फर्म कर लें मदनी चैनल के अपने जिम्मेदार ने, तो फिर इसके मुताबिक वो आगे पीछे से मिसरे लेकर सेट कर देना, ताकि फिर कोई वो माहिर फन आकर गिरफ्त ना करे। ये गलत पढ़ा गया है। इंशाअल्लाह वो हदीस से पाक का जो मैंने अर्ज किया था, फरमाने आखिरी नबी
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے بات کہنے کے مختلف انداز اس لیے سیکھے کہ اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو قائد کرے، یعنی لوگوں کو اپنا عقیدت مند بنائے. اللہ پاک قیامت کے دن اس کے نہ فرض قبول فرمائے گا نہ نفل. حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کی وضاحت میں فرماتے ہیں ایک مضمون کو مختلف عبارتوں سے بیان کرنا، اچھی عبارت بولنا، جھوٹی بات سچی کر کے دکھانا، اسی طرح پھر لکھا یعنی جو عالم لچھے دار گفتگو سناٹے کی تقریریں کرنا اس لیے سیکھے کہ لوگ اس کے جال میں پھنس جائیں، لوگ اس کے معتقد یعنی عقیدت مند ہو جائیں. تو یہ اس سب کا تعلق نیتوں سے. ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ اچھے الفاظ یا لچھے دار گفتگو اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو اپنے سے متاثر کر کے اپنا گرویدہ یا معتقد بنا رہا ہے. یہ ہم کسی کے بارے میں کہہ نہیں سکتے، ورنہ کہیں ایسا نہ کہ ہم بدگمانی کے جال میں پھنس جائیں. وہ میں جس بار پر نکلی تھی وہ خوبصورت الفاظ جو بولتے ہیں اس کی نیت کے لوگوں کو پھنسانا چاہتا ہو اپنی عقیدت میں، تو ایسوں کے لیے غالباً اس حدیث میں وعید موجود ہے. تو اس گفتگو کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کر لیجئے انشاءاللہ الکریم. 10 مئی 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، سنہری جالیاں کہاں ہیں؟ جواب مدینہ منورہ. سوال نمبر 2، 12 اسلامی مہینوں میں حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ صرف تعداد بتائیں. جواب 4 مہینے. سوال نمبر 3، سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کس ام المؤمنین کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے کہا کہ اللہ پاک کی طرف سے اور میری طرف سے انہیں سلام کہہ دیں؟ جواب سیدتنا خدیجہ رضی اللہ عنہ. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد اسرار اتاری بن محمد فیاض 12ویں، کوٹ ادو پنجاب، بنت فقیر محمد، الطاف نگر کراچی. ام علی اتاریہ خیبر پختونخوا، شان علی میر پور خاص بنت طارق وزیر آباد. ام گلفام اتاریہ حالہ سندھ، محمد اویس رضا اتاری میلسی پنجاب. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام ام علی اتاریہ خیبر پختونخوا. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، انہی سے تیار کیے جاتے ہیں، اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1، حاجی اپنے گھر والوں میں سے کتنے افراد کی شفاعت کرے گا؟ سوال نمبر 2، کن خوش نصیبوں کو ضیوف الرحمن یعنی اللہ کے مہمان فرمایا گیا؟ سوال نمبر 3، مرحوم رکن شورا حاجی زمزم رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کی اسلامی تاریخ کیا ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. ضیوف الرحمن SMS کے ذریعے ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے. یہ سوال کہہ رہے ہیں کہ دوران جماعت اگر مقتدی سے کوئی بھول کر پہلے بائیں طرف سلام پھر جائے تو کیا حکم ہے؟ کہ اپنے ابھی جو میں نے خوشبو کا بیان کیا تھا جی لبیک، اس میں کچھ غلطی ہوئی ہے. میں ایک سوال جواب پڑھ کے سناتا ہوں. احرام کی نیت کر لینے کے بعد ایئرپورٹ وغیرہ پر گلاب کے پھولوں کا گجرا پہنا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جواب، احرام کی نیت کے بعد گلاب کا ہار نہ پہنا جائے
क्योंकि गुलाब का फूल खुद आइन यानी खालिस खुशबू है और इसकी महक बदन और लिबास में बस भी जाती है। चुनांचे अगर इसकी महक लिबास में बस गई और कसीर यानी ज्यादा है और 4 पहर यानी 12 घंटे तक इस कपड़े को पहने रहा तो दम है, वरना सदाका। और अगर खुशबू थोड़ी है और कपड़े में एक बालिश या इससे कम हिस्से में लगी है और 4 पहर तक इसे पहने रहा तो सदका, और इससे कम पहना तो 1 मुट्ठी गंदुम यानी कणक देना वाजिब है। और अगर खुशबू कलील यानी थोड़ी है लेकिन बालिश से ज्यादा हिस्से में है तो कसीर यानी ज्यादा का ही हुक्म है, यानी 4 पहर में दम और कम में सदका। और अगर ये हार पहनने के बावजूद कोई महक कपड़ों में ना बसी तो कोई कफारा नहीं। वो जो मैंने बयान किया ना, वो मसला बदन पर खुशबू लगने का मैंने बयान किया, हालांकि बात वो कपड़े की चल रही थी। तो कपड़े के ताल्लुक से ये खुशबू का जवाब अब जो हुआ ना, तो उसके मुताबिक मतलब ये वहां जवाब बनेगा। तो इसलिए वो मैंने जिम्नन ये सब बोला था, तो मेरे ख्याल वो गुफ्तगू भी निकाल दी जाए। और अभी जो जिन्होंने मतलब सुना था उसका ये मैंने अर्ज कर दिया, तो ये सारा इसको कट करके जो सवाल था उसके मुताबिक ही जवाब जो हो गया था उसी को बाकी रखा जाए इंशाअल्लाह करीम। सैयदी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये SMS के ज़रिए सवाल हमें मौसूल हुआ है। सवाल कर रहे हैं कि दौरान जमात अगर मुक्तदी से अगर भूल कर पहले बाएं तरफ सलाम फिर जाए तो क्या हुक्म होगा? बाएं उल्टी तरफ, लेफ्ट साइड पे है। यानी कि सीधी तरफ, इसको दाई बोलते, तो सीधी तरफ अगर सलाम फेरना चाहिए, उल्टी तरफ फेर दिया तो ये क्या हुआ? तर्क वाजिब हुआ या सुन्नत तर्क हुई? अगर मुफ्ती साहब रहनुमाई फरमा दें। खिलाफ सुन्नत होगा, वाजिब का तर्क नहीं होगा। वाजिब तो ये है कि दोनों तरफ लफ्ज़ सलाम कहना। सुन्नत तरीका ये है कि पहले सीधी तरफ फेरे फिर उल्टी तरफ। अब ये वैसे ही मुक्तदी था, गलती से उल्टी तरफ फेर दिया, तो अब सीधी तरफ फेर ले फिर उल्टी तरफ फेर ले। जी। तो पहले अगर उल्टी तरफ सलाम फेर लिया तो अब सीधी तरफ भी फेर ले तो गुनाहगार नहीं होगा। अलबत्ता चूंकि भूल से हुआ तो इस सुन्नत तो तर्क हुई है इसकी, लेकिन इससे सजदे सहू भी वाजिब नहीं होगा और नमाज मकरूह तहरीमी भी नहीं होगी, दोहराना वाजिब भी नहीं होगा, नमाज हो जाएगी। SMS के जरिए एक और सवाल सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। 3 मरतबा जिसने पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति السبع رب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم بوتيان صلوا على الحبيب صلى الله على محمد۔ جی سوال آپ کر رہے تھے؟ SMS کے ذریعے یہ سوال موصول ہوا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ
بعض عورتیں بعض مائیں اپنے بچوں کو بات بات پر مارتی ہیں، ان کو کس طرح سمجھائیں؟ اگر شدید مارتا ہے کوئی اپنے بچوں کو پھر تو وہ تو گناہ گار ہے. قصور پر بھی مارتا ہے تو گناہ گار ہے. شدید مارنے کی تو اجازت نہ ماں باپ کو ہے، نہ استاد کو، نہ پیر صاحب کو. کوئی بھی شدید مار یہ اس طرح مارتے ہیں نا، آج کل مارتے. شدید مار مانے یہ کہ جیسے نشان پڑ گیا، انگلیوں کا مارا تو انگلیوں کا نشان ڈال دیا، کوئی ایسی چیز ماری جس سے نشان پڑ گیا، یا معاذ اللہ زخم آ گیا وغیرہ. اور غالباً ضربوں کا بھی 3 ضربوں کا بھی ہے. یہ اس میں 3 ضربیں شدید ہیں، یا یہ مجھے بھول گیا ہوں میں. تو بہرحال ہے کہ سخت مار مارنا یہ جائز نہیں ہے. اور ویسے ماں باپ خالی مارے ہی کیا، اگر بلا وجہ یا بات بات پر بل وجہ بھی، چھوٹی چھوٹی وجہ ہوتی ہیں بعض اوقات، بار بار ڈانٹ ٹپٹ کرنے سے، جھاڑتے رہنے سے یا مارتے رہنے سے بچہ باغی ہو جائے گا. اب اس کو سمجھ نہیں پڑے گی، آپ کی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی رہے گی، آپ کی نافرمانی کرتا رہے گا، بچہ باغی ہو جائے گا بالکل. یعنی کہ یہ اس کو بول دو ڈھیٹ ہو جائے گا، اردو میں ڈھیٹ ہو جائے گا. اس کو اب وہ آپ کی بات کا اثر نہیں پڑے گا. بعض اوقات مار کھا کھا کے بھی ڈھیٹ ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے چپل چوری کرنے والے لوگ اس طرح مارتے ہیں جیسے کہ مطلب وہ جانوروں کو مارتے ہیں. اس طرح پکڑ پکڑ کے ماریں گے چپل چوری کرنے والے کو. اس کے باوجود یہ پھر چپل چوری کرنے میں پکڑا جائے گا تو یہ ڈیٹ ہو جاتا ہے. مارے کھا کھا کے، نہ اس میں حیا رہتی ہے، نہ اس کو مروت، غیرت، جھجک کچھ بھی نہیں. مار بھی اثر پتہ نہیں کرتی. بعض ایسے مجرم ہوتے ہیں جو پولیسوں کی مار کھا کھا کر بھی پھر وہی جرم کر کے پھر تھانے میں جائیں گے، وہ بند ہو جائیں گے، پکڑے جاتے ہیں. تو یہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ بچہ اس طرح ڈانٹ سن سن کر ڈھیٹ ہو جائے گا، سامنے جواب دے گا، مانے گا نہیں. یعنی بالکل آپ بول رہے ہیں نہیں یہ کروں گا، اور وہ کرے گا. بیچارہ اس کی مطلب آخرت بھی داؤ پہ لگے گی. ابھی تو جیسے نابالغ ہوگا، یہ آپ کے سامنے ہو گیا، غلط تو کر رہا ہے، لیکن یہ کہ آپ کی ڈانٹ ڈپٹ کی کثرت جو ہے نا، یہ اس کو مس گائیڈ کر رہی ہے، اس کی تربیت غلط کر رہی ہے. بڑا ہو کر یہ بیچارہ نافرمانیاں کرے گا آپ کی، وہ گناہ گار ہوگا. اس لیے وہ ایک بار ڈانٹے، اور ایسا ڈانٹے کہ اس کو 6 مہینے تو کم سے کم یاد رہے نا، اس کو ایسی ڈانٹ پڑے، ایسی سزا ملے. ہمارے گھر کے ایک فرد کا کچھ اس طرح کا واقعہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ، بہرحال اس نے اپنے کلاس سے پینسل اٹھائی کسی کی اور اپنے باپ کو دکھائی کہ یہ میں لے آئی ہوں کسی کو اٹھا کے. اس فرد کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ غلط کام ہے. تو اس کے باپ نے کیا کیا، تو مارا پیٹا نہیں، اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھوڑی دیر کے لیے. اب وہ روے چلاوے. تو اس فرد کا کہنا ہے کہ میرے باپ نے جب مجھے سزا دی نا، تو اس کے بعد سے میں نے کبھی کسی کی چیز نہیں چرائی. مجھے پتہ نہیں تو چوری کیا ہوتی، میں اٹھا کے یار میرے کو تو یہ ملی. تو یہ اس طرح کا کوئی ایسا حکمت عملی بھرا انداز ہو کہ جو شدید مار، شدید سزا نہ کہلائے اور اس کو یاد بھی رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ڈانٹنے کا بھی جو آپ نے اس سے پہلے بھی مدنی مذاکرہ میں فرمایا کہ وہ جو آوازیں اگر تیسری چوتھی منزل پہ بھی ڈانٹ رہی تو پورے نیچے پارکنگ میں آواز آ رہی ہے، تو یہ ڈانٹنے کا بھی کوئی لیمیٹیشن ہے کہ وہ آواز کتنے پاور میں ہونی چاہیے؟ آپ بچوں کے ڈانٹنے کی بات کرتے ہیں، میاں بھی لڑتے ہیں، دنیا سن رہی ہوتی ہے. نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ غیرت ہے، نہ مروت ہے، کچھ بھی نہیں. بڑا پھر بیچارے ڈیگریڈ بھی ہوتے ہیں، ان کو ان کی ویلیو نہیں رہتی معاشرے میں. تو یہ بچوں کو اس طرح سب کے سامنے جھاڑتے ہیں، سب کے سامنے بچے کو جھاڑ کر مطلب ہاتھوں ہاتھ باغی بنانے والی بات ہے. اور یہ جیسے دل میں سوچتا ہو بڑا ہو میرا، تو میرے باپ تو بڑا ہو، پھر نہیں چھوڑوں گا تیرے کو. اس کے سامنے ڈیگریڈ کر دیا، اس کے سامنے ڈیگریڈ کر دیا. تو یہ بہت غلط عادتیں ہیں اور ہوتی ہیں لوگوں میں، عورتوں میں بھی ہوتی ہے، مردوں میں بھی ہوتی ہے. یہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے نقصان ہوتا ہے. حکمت عملی سے اگر بندہ چلے
अपनी औलाद की तरबियत करे, जिंदगी गुजारे, तो औलाद की दुनिया आखिरत की भी भलाई है, अपनी दुनिया आखिरत की भी भलाई है। अब जैसे कि कई बार मेरे पास ऐसा हुआ है कि वो बच्चा जिसे लत लाएंगे, फिर बोलेंगे इसको समझाओ, ये हमको बहुत सताता है। फिर कभी कभी मैं बाप को समझाता हूं कि अब ये कैसे समझेगा, आपने इसको बेचारे को ये कई बार मैं मदनी चैनल पर ये बता चुका हूं ये बातें। तो अभी कुछ अरसे पहले कोई सा वाकया पेश आया कि मैं खड़ा था, 2-3 और आदमी हम खड़े थे, बाप भी खड़ा था। बाप बहुत समझदार हूं, अपने बोले तो बेटा आ गया उसका, इसको समझाओ, इसकी माँ को ही बहुत तंग करता है। बेटा ही सुन के चला गया, बेटा समझदार था, शर्मिंदा होकर या जो भी है या गुस्से में आकर चला गया। फिर मैंने इसके बाप को समझा कि यार आपने चला गया। मैं समझाता तो भी इसको समझ में नहीं आती, क्योंकि अंदर में तो गुस्सा भर गया होगा ना कि मेरे बाप ने इनके सामने मेहमान था, समझे। अब हो सकता है बैत भी हो तो पीर साहब के सामने या मेहमान के सामने मेरे बाप ने मुझे जलील किया। मैं उस समझा इसके बाप को, यार साहब ये नहीं होता तरीका। मुझे कान में बोल देते, कोई लिख के समझा देते, किसी और मौके पर फरमा देते, तो मैं कोई मौका निकाल कर अब मैं क्या समझाऊं इसको। ये तो आपको बहुत कुछ समझ चुका है, मैं अल्फाज बढ़ा रहा हूं, लेकिन ये होता है, लोगों को नहीं सोचना पड़ता, बेचारों को बड़े मतलब यूं पढ़े लिखे समझदार सब कुछ होता है, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आती कि औलाद के साथ क्या अंदाज होना चाहिए। इस तरह कभी भी नहीं समझेगा बच्चा कि इसको समझाओ। एक बुजुर्ग के पास या इमाम साहब के पास कोई औरत अपना बच्चा ले आई, उसने बोला कि ये गुड़ खाता है, इसको आप समझाएं। कोई बड़ा इश्यू नहीं था खैर, तो वो इमाम साहब ने, हजरत साहब जो भी थे, उन्होंने फरमाया कि कल ले आना। तो कल ये लाई, तो उस बुजुर्ग ने प्यार से कहा कि बेटा गुड़ नहीं खाया करो। हाँ बेटा गुड़ नहीं खाना। तो वो उसकी माँ ने तज्जुब से कहा कि यही बात बोलना था, तो अब कल बता देते। तो वो बड़े बुजुर्ग जो थे, वो परहेजगार आदमी थे, बोला असल कल मैंने खुद गुड़ खाया था, जब मैंने खाया था इसको कैसे बोलूं ये गुड़ मत खाया करो। अब ये पता नहीं चुटकुला है या सच्चा वाकया, ये बहुत बचपन से कह सकते हैं, लड़कपन से सुना हुआ है। अब अगर ये सच्चा वाकया किसी बुजुर्ग का होगा तो हो सकता है कोई मुझे इस्लामी भाई होते हैं जो भेज दें। हमारे एक नाजिम साहब बताते थे कि उनके पास एक वालिद साहब अपने बच्चों को दाखिला कराया, तो एक बच्चा दाखिल हुआ, वो माशाल्लाह हाफिज बन गया। फिर चार बेटे थे उनके, 3 हाफिज बन गए। तो घर बार बार वो आकर अपने बच्चों को, हर बच्चे के लिए कि बहुत सताता है, बहुत सताता है, बहुत सताता है। तो कहा, एक दिन मैं ऑफिस में बैठा था, तो वालिद साहब जो आए, तो ऐसे जब उन्होंने फिर चौथे बेटे की भी शिकायत इसी तरह करना शुरू की, तो कहा सच सच बताओ आपने अपने बचपन में वालिदैन को सताया था? तो कहने लगे मैं तो बहुत शरारती था, मैं तो बहुत सताता था। तो कहा बच्चे होते ही सताते हैं, तंग करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम इनके साथ अच्छा सलूक करें। ज़ाहिर है कि बाप बार बार बोलेगा नाजिम को बहुत सताता है, उस्ताद को बोलेगा बहुत तंग करता है, तो फिर वो बच्चा वो सुधरना मुश्किल है, वो तंग करता रहेगा। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमा, हमें मतलब नहीं आता यार, कुछ भी नहीं आता, खाली पैसे गिनने आते हैं, खाना आता है, खाओ पियो जान बनाओ, ये आता है अपने को। बाकी बहुत कुछ जो आना चाहिए वो नहीं आता। औलाद को हाथों करके हम बर्बाद करते हैं और उसको मतलब बागी बनाकर अपने खिलाफ मास बनाने वाला कर देते हैं। फिर सबके सामने डिग्रेड भी करेगा माँ बाप को, मेरे को बहुत तंग करते हैं, मेरी माँ मुझे बहुत झाड़ती है, मेरी माँ का मुझे प्यार नहीं मिला। इससे तो बड़े बड़े आपको आधे बूढ़े मिलेंगे, हमको माँ बाप का प्यार नहीं मिला, ये बोलते हैं। तो वास्ता पड़ा मेरा,
ماں باپ کا پیار نہیں ملا. وہ شاید اسی طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ ماں باپ خرچہ بھی کریں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن وہی جھاڑنا لتاڑنا, سب کے سامنے بچے کو مطلب ہڑدود کرنا, ذلیل کرنا, تو بچہ دل پہ لے لے گا یا بچی دل پہ لے لے گی. مائیں بیٹیوں کے سامنے بھی ایسا ہی کرتی ہوں گی. تو اس طرح پھر مسٹینڈنگ, پھر یہ بیٹیاں جو ہیں یہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کرتی ہوں گی. تو ہو سکتا ہے یہ جدی پشتی بھی سلسلے اس طرح کے بازوں میں چلتے ہوں گے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. پڑھے لکھے اور اس طرح کے لوگ بھی یہ کرتے ہیں, ان کو نہیں بیچاروں کو سمجھ پڑتی. ہاں یہ ہم جیسوں کو بولیں گے مولانا وہ کیا پتا ہے, ان کو تھوڑی آتا ہے. یہ تو اللہ کی بہتر جانے کس کو کیا آتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مسجد الحرام کے وہ 11 مقامات جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی. مکہ مکرمہ کے 10 نام, مکہ مکرمہ کی 19 خصوصیات, حجر اسود کی 4 خصوصیات, مدینہ منورہ کے 12 نام, مدینہ منورہ کی 18 خصوصیات, مسجد نبوی کے 8 ستون رحمت. یہ دلچسپ معلومات کے ساتھ ساتھ امام مالک, اعلی حضرت پیر مہر علی شاہ, مولانا سردار احمد خان, مفتی احمد یار خان نعیمی, ان تمام بزرگان دین رحمت اللہ علیہ مجمعین کے حرمین طیبین کے دلچسپ و خوبصورت واقعات, یہ سب آپ پڑھ سکیں گے ایک ہی کتاب میں جس کا نام ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات. آج ہی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے. مکتبۃ المدینہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلی اللہ علی محمد. کچھ ہے دعا کرنی ہے بھی؟ جی دعا فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک آج کے مدنی مذاکرے میرے پاس اب تک کی موجود اعمال اور جو مجھے اپنی نیکیوں کا ایصال ثواب کریں, ان سب پر اپنے کرم کے شان شان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما. ووسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, مفسرین, محدثین, تمام بزرگان دین, کل مؤمنات و مومنین, کل مسلمات و مسلمین.
خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث العظم غریب نواز، امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر اللہ فاضل، مفتی احمد یار خان نعیمی، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں نیک بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے۔ یا اللہ پاک دنیا کی بیجا محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے، تیری اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی اور سارے خاندان کی بے حساب مغفرت ہو جائے۔ یا اللہ پاک ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، پریشان حال خوشحال ہوں۔ الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو، بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے ملیں۔ رب کریم بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے، تنگ دستیاں دور ہوں، قرض داریاں دور ہوں۔ الہ العالمین جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہوں۔ اے اللہ پاک مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو۔ یا اللہ گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ سب جو رشتہ چاہتے ہیں ان کو نیک رشتے ملے، سب نیکیوں کے ساتھ معاملات ہوں۔ شادیوں میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ نہ کیے جائیں، سنت کے مطابق شادیوں کی تقریبات منعقد کی جائیں۔ الہ العالمین گناہ بھرا ماحول ختم ہو، نیکیوں بھرا ماحول بن جائے۔ یا اللہ پاک احترام مسلم نصیب ہو جائے۔ یا اللہ پاک غصے اور ڈانٹ ڈپٹ اور جھاڑ جھپٹ کی عادتیں نکل جائیں، اولاد کی صحیح تربیت کرنا آ جائے۔ اے اللہ پاک بھائی بہن ماں باپ اور سب کے ساتھ اور خاندان والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا آ جائے، سب کے ساتھ ہم اچھی طرح پیش آئیں۔ یا اللہ پاک ہمارے اخلاق کی خرابیاں درست ہو جائیں، ہم خوش اخلاق بن جائیں۔ یا اللہ پاک ہمارا کردار جو ہے صاف ستھرا ہو جائے۔ یا اللہ پاک بد دیانتی نہ ہو۔ یا اللہ پاک بد نگاہی سے، بد گفتاری سے ہم کو محفوظ فرما۔ گالی گلوچ کی عادتیں نکلیں، جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی کی بد نگاہی کی عادتیں نکلیں۔ اے اللہ پاک ہم صرف وہ کام کریں جس سے تو راضی ہو، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں۔ یا اللہ پاک حج کا مبارک موسم ہے، موسم بہار ہے۔ یا اللہ پاک جتنے جا چکے سب کے لیے آسانیاں ہوں، اور جو جانے والے ہیں ان کے لیے بھی آسانیاں ہوں۔ یا اللہ پاک بہت سو کے حج کے ویزے رکے ہوئے ہیں، یہ بیچارے بے قرار ہیں، ان کے بھی ویزوں کی صورتیں ہو جائیں اور سب کو ویزا مل جائے، ہمارے لیے بھی کوئی سبیل ہو جائے، ہم بھی اللہ پاک تیرے گھر کا طواف کریں، کعبے کے پھیرے لگائیں۔ اے اللہ پاک مکے مدینے کی گلیوں میں گھومنا نصیب ہو جائے۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی حج نصیب کر دے، ہم سب کو حاجی بنا دے، بار بار حاجی بنتے رہیں، بار بار مدینے کے مسافر بنتے رہیں، بار بار مدینے کے زائر بنتے رہیں، بار بار سبز گنبد کے جلوے نصیب ہو جائیں۔ اے اللہ پاک جو چلے گئے ان کے حج قبول ہو، سب کو حج مبرور نصیب ہو، اور جو نہیں جا پائے اے اللہ پاک ان کے لیے بھی سبیل ہو، اسی سال حج نصیب ہو جائے۔ تو تیرے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے، کوئی بات تیرے لیے مشکل بھی نہیں ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اے اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں مہیا کر دے، ہم
मरने से पहले पहले कम से कम एक बार जरूर तेरे घर तेरे काबे का जलवा देख लें, हम हज कर लें, मीठे मदीने की हाजिरी से मुशर्रफ हो जाएं। आमीन। बिजाई खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहते रहते हैं, दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। या खुदा हज पे बुला के मैं काबा देखूं, काश एक बार में फिर मीठा मदीना देखूं, फिर मुयस्सर हो मुझे काश वो कोफे अरफात, फिर मुयस्सर हो मुझे काश वो कोफे अरफात, जलवा में मुज़दलिफ़ा और मीना का देखूं, झूम कर खूब करूं खानाए काबा का तवाफ, झूम कर खूब करूं खानाए काबा का तवाफ, फिर मदीने को चलूं गुंबद खज़रा देखूं, काश एक बार में फिर मीठा मदीना देखूं। आमीन। बिजाई खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या करशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ए मदीने के ताजदार तुझे अहले ईमान सलाम कहते हैं, तेरे उशाक तेरे दीवाने जाने जाना सलाम कहते हैं, जो मदीने से दूर रहते हैं, हिज्र फुरक़त का रंज सहते हैं, जो मदीने से दूर रहते हैं, हिज्र फुरक़त का रंज सहते हैं, वो तलबगार दीद रो
سلام کہتے ہیں، اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے، آرزوئے حرم ہے سینے میں، اب تو بلوائیے مدینے میں، آرزوئے حرم ہے سینے میں، اب تو بلوائیے مدینے میں، تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں وہ، تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو وہ مسلمان سلام کہتے ہیں، اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، آپ عطار کیوں پریشان ہیں، عاشقوں پر تو وہ مہربان ہے، سگے عطار کیوں پریشان ہے، بد سے بدتر بھی زیر داماں ہے، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں، جو مسلمان سلام کہتے ہیں، مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، ماشاءاللہ۔ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار
عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ دلچسپ ہے اور دل کشا مدنی مذاکرہ دلچسپ ہے اور دل کشا مدنی مذاکرہ پر نور ہے اور جاں فضا مدنی مذاکرہ پر نور ہے اور جاں فضا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ ہے نعمت رب مدنی